السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج میں آپ کو علامہ اقبال کی نظم شکوہ سنانے جا رہا ہوں، جو کہ انہوں نے ایک مسلمان مومن کا اپنی حالت پہ اللہ سے شکوہ کیا ہے۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محمد میں گوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آمیز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول نہ تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف اے صاحب الطاف و امی، وہ گل پھیلتی کس طرح جو نہ ہوتی نسیم، ہم کو جمعیت کی خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تو تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کیوں کوئی آخر بن دیکھے خدا کو، تجھ کو معلوم ہے لیتا ہے کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین بھی میں ایران میں ساسانی بھی، اسی میں مورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں تھے یہودی بھی نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک صحرا مارکایا راؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں، دیں اذانیں کہیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے کبھی چھاؤں میں تلواروں میں، ہم تو جیتے تھے کہ جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ ٹیک زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو مالو جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا وہ کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندی کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائیں ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کسی قوم کو فقط تیری طلبگار رہی، اور تیرے ہی زحمت کاش پہ کار رہی، کس کی شمشیر سے جہانگیر جہاں در ہوئی، کس کی تعبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین وقت میں لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کا لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھے کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے در سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے،
پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست و بیدار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں جو تیرے نام پہ بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل دہر میں اونٹوں کے خدو خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ کندہ زن ہے کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے ہیں خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ وہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ و صحرا سے احباب، رہبر دشت میں سہی زندہ مج و سراب۔ کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے، بانی اغیار کی چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا کہ توحید سے ہوئی خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئے، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے گئے۔ اے عشق گئے وفا فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ درد لالا زار بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رہواں مش وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ عزادار غار صاحب کیا معنی، اپنے شیداؤں کو چشم غضب کیا معنی۔ تجھ کو چھوڑا تو رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آتش تجی کو چھوڑا، رسم سلمان ویسے کرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہی، وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جدا پیمانی و تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرد شفقت قابلہ بھی نہ سہی، اور پابندی وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات یہ کیا ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ ہے خوشی ان کو کہ بسد ناز آئی، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں تیرے سینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والا بھی نہیں، داغ جو رکھے وہ سینے میں لالے ہی نہیں۔ چاک و بلبل تنہا نواسی دل میں ہے، یعنی پھر زندہ نہ عہد وفا نہ دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرانہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، لے تو حجازی ہے میری۔ یہ تھی علامہ اقبال کی غزل شکوہ، جو کہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اور مختلف کچھ غلطیاں بھی ہیں، اللہ پاک معافی دے۔ باقی یہ ہے کہ میں نے آپ کو شکوہ غزل سنانے کی کوشش کی ہے جو کہ علامہ اقبال نے لکھی تھی۔